अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और सवाल व जवाब का ये प्रोग्राम मंडे टू फ्राइडे इसी वक्त हुआ करता है। और जैसा कि आप जानते हैं, शुरू में आधा घंटा किसी मौजू पर गुफ्तगू होती है और उसके बाद 1 घंटा आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है। ब्रेक से पहले कुछ सवालात आ चुके थे आपकी जानिब से, उसी का जवाब दिया जा रहा है। पहले जो भाई अरफात ने पूछा है, 4 महीने से उनकी बीवी अपने बच्चों को लेकर, आपके बच्चों को लेकर चली गई है। हक़ तआला शान उसको हिदायत अता फ़रमाएँ। आप सूरह बकरा की दूसरे पारे में जो दूसरा रुकू शुरू होता है, वहाँ एक आयत है, उसको आप रोज़ाना पढ़ें। ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, बस इतनी आयत पढ़नी है। सेकंड पारा सूरह बकरा और सेकंड रुकू शुरू होता है, वहीं पर यह आयत है, ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, जिसका तर्जुमा ये होता है, जहाँ कहीं तुम होंगे अल्लाह तुमको जमा कर देगा। ये रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ें, शुरू में आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें 11-11 मरतबा, और चलते फिरते उठते बैठते बग़ैर वज़ू के भी आप या जामिउ पढ़ सकते हैं। हक़ तआला शान उसको हिदायत अता फ़रमाए और आप दोनों को जमा फ़रमाए अपने बच्चों के साथ। फिर हमारे एक भाई ने पूछा, उनका कोई दोस्त है वो नशे का आदी है। नशे की आदत छुड़ाने के लिए एक तो इससे पहले बताई थी सूरह माइदा की 3 आयतें, 7वें पारा दूसरे रुकू में आयत शुरू होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर, यहाँ से लेकर अल मुबीन तक 3 आयतें पढ़नी है। इस आयत को 100 मरतबा पढ़कर किसी पानी पे दम कर दें, वो पानी पिलाते रहें, और जब वो सो रहे हों तब उनके घर में से कोई भी, उनकी बीवी या उनकी बहन या उनकी वालिदा, सूरह कौसर उनके ऊपर पढ़ के 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के दम कर दे। इंशाअल्लाह इसकी वजह से उनकी आदत छूट जाएगी। और अगर सोए हुए पर दम करना मुमकिन ना हो तो पढ़कर ये नीयत करे कि जैसा वो सामने खड़ा है, फूंक मार दे, उसी पर दम कर दे, तसव्वुर के ऊपर। इंशाअल्लाह उनके नशे की आदत छूट जाएगी। फिर उन्होंने ये पूछा है, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब जी वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से आप? मुफ्ती साहब, मैंने आपसे पूछना है जी कि अगर इशा की नमाज कज़ा हो जाए जी, तो उसको दूसरे दिन जोहर के बाद पढ़ा जाए तो कितना पढ़ा जाएगा? ठीक है, इंशाअल्लाह बताते हैं। और एक दूसरी बात ये है, एक और दूसरी ये बात है, ये तो आम कहते हैं ना कि नजर लग जाती है जी जी दूसरे बंदे की, जी जी, लेकिन जिस बंदे की अपनी नजर किसी को लगती है उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, वही बताते हैं इंशाअल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। जी फरमाइए। मैं टेलीफोन की है, अपनी दुआओं की याद की, मैं अपने बेटे वास्ते हम दुआ करवा रही हूँ इंशाअल्लाह को तंदुरुस्ती दे, मेरे बेटे को अच्छी को नौकरी मिले, शादी का नेक उसीला नेक जरिया को तो बने। इंशाअल्लाह दुआ करेंगे आपके लिए। और ना उसके वास्ते खास ऐसा दुआ कर बार अल्लाह पाक अपने नबी के रोज़े दी ज़ियारत कराए। इंशाअल्लाह आखिर में दुआ करेंगे जब आपके बेटे को याद करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप? मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा जी था फरमाइए। कि मुझे फालिज हुआ है, फालिज, अल्लाह, तो ये फालिज के लिए कोई कौन से हिस्से पर है, राइट लेफ्ट? राइट। अच्छा अच्छा, चलो इंशाअल्लाह बताते हैं। आप देखते रहें प्रोग्राम और दुआ भी करते हैं, अल्लाह ताला आपको शिफा कामिला आजिला अता फरमाए। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। तो जो जवाब दिया गया था इससे पहले, अच्छा ये सवाल है, जो इद्दत में कैसे बैठा जाए, इद्दत के आदाब क्या हैं, इद्दत का तरीक़ा क्या है। शौहर के मरने के बाद हक़ तआला शानहू ने बेवा पर एक इद्दत मुक़र्रर फरमाई है। कुरान मजीद में सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजा यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा, जो लोग इंतकाल कर जाते हैं और उनकी बीवियां रह जाती हैं ज़िंदा,
ان کو چاہیے وہ بیویاں 4 مہینے 10 دن تک عدت میں رہیں۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میں پوچھنی ہے جو آخری سورۃ مومن نے آخری آیات دستی ہے کہ 40 واری 41 ٹائم پڑھو، تو وہ کتنے دن پڑھنی ہے؟ کس کس چیز واسطے بندہ پڑھ سکنا؟ بس پڑھتے رہیں روزانہ، جیسے آپ یہ آیت الکرسی اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیں گی، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے پوچھنے ہے کہ میرے بیٹے نے گرا تو پیٹ پتھر ہی ہے، اس واسطے بھی کچھ دسو تے شوگر نہ مسئلہ میرا اپنا نا پڑھنے واسطے بھی دسو۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں شوگر کے لیے۔ السلام علیکم۔ تو عدت کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں دیا گیا اور مدت بھی مقرر کر دی گئی 4 مہینے 10 دن۔ اس مدت کے دوران یہ عورت کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، گھر سے باہر نہیں جا سکتی، گھر ہی میں رہے گی، اور اجنبیوں سے اس کا ملنا جلنا نہیں ہوگا۔ نامحرم جو بھی ہے ان سے پرہیز کریں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ گھر والے دور کی فیملی کے لوگ آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، ان سے ملنا، تو ان کی جو عورتیں ہیں ان کو خود سمجھنا چاہیے کہ جب بیوہ ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ وہی لوگ ملنے آئیں گے جو عورتیں ہوں گی۔ مردوں کو جو دور کی رشتہ دار ہیں ان کو آپ سے نہیں ملنا چاہیے، آپ ان کے سامنے نہ جائیں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ کوئی زیور استعمال نہ کریں، سادہ کپڑے استعمال کریں، جتنے زیور ہیں آپ اتار کے رکھ دیں، جب عدت کی مدت ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ وہ زیور پہن سکتی ہیں۔ دراصل شریک حیات ایک لائف پارٹنر ہے، اس کی زندگی ختم ہو گئی، مر گئے ہیں، اس لیے ان کا سوگ منانا یہ آپ پر لازم ہے، اور اس سوگ کی مدت کے اندر کوئی زینت استعمال نہیں کریں گی، کوئی بھی چیزیں جو زینت کی ہوتی ہے اچھے بھڑکدار کلر والے کپڑے نہ پہنیں، سادہ کپڑے پہنیں، اور یہ کوشش کریں آپ کہ گھر ہی کے اندر رہیں، گھر سے باہر نہ جائیں۔ گھر میں بھی فون جو اجنبیوں کے فون آتے ہیں وہ اٹینڈ نہ کریں، کوئی ضروری فون ہے وہی اٹینڈ کریں۔ اگر کوئی شخص اس طرح آ گیا ہے تو آپ اس کو معذرت کر دیں۔ آپ نے یہ پوچھا کہ اس کا ثواب کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب عدت کا حکم دیا ہے اور یہ عدت واجب ہے، ضروری ہے، اس واجب کو ادا کرنے کا ثواب ملے گا آپ کو۔ جس طرح آپ فرض نماز ادا کرتی ہیں اس کا ثواب ملے گا، تو فرض کے ادا کرنے کا جیسا ثواب ہے ویسے ہی اس عدت کے ادا کرنے کا ثواب ہے، اور اگر اس عدت کو ادا نہ کریں تو گنہگار ہوتی ہیں عورتیں۔ بہت سی عورتیں یہ کہہ دیتی ہیں ہم تو جاب کرتی ہیں یا کسی اور کی وجہ سے، لیکن یاد رہے جاب کی وجہ سے بھی اگر وہ چھوڑتی ہیں تو گنہگار ہیں۔ عدت کو نہ چھوڑیں، عدت میں بیٹھنا پڑے گا، چاہے لیو لے لیں، چھٹیاں لے لیں، چاہے اس سے استعفیٰ دے دیں، آگے رزق کا مالک اللہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے احکام پر عمل کریں گے تو زندگی میں سکون بھی ہوگا، اور حق تعالی شانہ آخرت میں بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی I want to ask you a question. یس کون؟ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر کسی کا بیٹا smokes weed and it doesn't come home for a few days, like 3 or 4 days, گھر ہی نہیں آتا، باہر ہی رہتا، اپنی ماں کی بات بھی نہیں سنتا، آپ کچھ بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ Can you repeat your time, please? انشاءاللہ بتائیں گے آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، جی کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ ہاں جی، یہ میں نے پوچھنا تھا مولانا صاحب کہ ابھی آپ عدت کے بارے میں بتا رہے تھے نا۔ جی جی جی، تو اگر کسی سے کوئی غلطی اس میں ہو جائے انجانے میں، ہاں، تو اس کا کوئی کفارہ دیا جا سکتا ہے عدت کا؟ نہیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، بس اللہ سے مغفرت طلب کریں، معافی طلب کر لیں 2 رکعت پڑھ کر۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ وہ ٹھیک۔ اور ابھی آپ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی فرمائیے۔ ہلو، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ جی آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں، کوئی سوال کرنا ہے؟
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आप इद्दत मुतल्लक बता रहे थे, जी जी मुझे भी थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। जी जी इसमें कोई एज फैक्टर भी है? ठीक है, बताते हैं। नहीं, आप देर ना करें, मुझे अभी बताएं, नहीं, मैंने जाना एज है। नहीं, सबके लिए है इद्दत, चाहे जितनी भी उम्र हो गई हो। अच्छा, ठीक है, चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद ये सवाल आया था कि फैमिली के दूर के रिश्तेदार, अच्छा प्रॉपर्टी के लिए दुआ इससे पहले भी बताई थी। सूरह हज 17वां पारा और उसके अंदर ये आयत है, वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज यातूक रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर यातीन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ें, इंशाअल्लाह इसके लिए अल्लाह ताला आसान फरमा देंगे। दूसरा, हमारी एक बहन ने फ़ोन किया था कि मदीना में मौत आए इसकी दुआ। हदीस में ये दुआ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से साबित है। उन्होंने ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा जअलनी अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलद रसूलिक। ए अल्लाह, मुझे तेरे रास्ते की मौत अता फ़रमा और तेरे हबीब के शहर में मौत नसीब फ़रमा, तेरे रसूल के शहर में मौत नसीब फ़रमा। तो लोगों ने कहा था हज़रत उमर से कि कैसे हो सकता है, अब तो इस्लाम फैल गया है, मदीना में भी मौत आए और अल्लाह के रास्ते में भी मौत आए, ये कैसे होगा। अल्लाह ताला ने उनकी दोनों दुआएं कबूल की। फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे थे और एक मजूसी ग़ुलाम ने उन पर जहर में भरा हुआ तीर फेंका है, जिसकी वजह से ज़ख्मी हो गए और उसी ज़ख्म की वजह से उनकी शहादत वाक़ हुई। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस दुआ को आप भी पढ़ती रहें, जिसका तर्जुमा अगर याद है तर्जुमा पढ़ लें, वरना अगर अल्फाज याद हो तो अच्छा है। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलद रसूलिक। ए अल्लाह, मुझे तेरे रास्ते की शहादत की मौत अता फ़रमा और तेरे रसूल के शहर में मौत नसीब फ़रमा। और दूसरा सवाल था आपका तुनज्जीना, दुरूद तुनज्जीना, ये पढ़ा जा सकता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफ़ात, इसको पढ़ना दुरुस्त है। फिर हमारी एक बहन का फ़ोन आया था कि उनकी बहन के पाँव में बहुत दर्द होता है। उसके लिए बहुत आसान अमल है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, जो आप हर नमाज में पढ़ती हैं, इसको नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़कर हाथ पर दम करके जहाँ जहाँ पैर दुखता है, दर्द होता है, वहाँ पर मल लें। इंशाअल्लाह इसके माने ये, अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला तो चलने की ताकत इंशाअल्लाह पैदा हो जाएगी। नज़र की कमज़ोरी के लिए, उसके लिए सूरह क़ाफ़ जो 26 पारे 26 पारे के अंदर है, उसमें दूसरे रुकू के अंदर ये आयत है, फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुकल यौम हदीद। 26 पारा सूरह क़ाफ़ और ये आयत दूसरे रुकू के अंदर है। तर्जुमा उसका ये होता है कि हमने तुमसे पर्दे हटा दिए, आज तुम्हारी निगाहें तेज़ हो गई। इस दुआ को हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ें और फिर ये पोरों पर मलकर इसको थोड़ा सा फूंक मारकर उसको आँखों के अंदर लगा लें। इंशाअल्लाह आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी। एक्जिमा के लिए इससे पहले बताया था ये सूरह बकरा की आयत, कि जो मरहम जो दवा वग़ैरह लगाते हों उसके लिए सूरह बकरा की 7वें रुकू में आयत है, ला शियत मुसल्लमतुल ला शियत फ़ीहा। इसको उस पर दम कर दें मरहम पर और उसके बाद लगाएं, इंशाअल्लाह शिफा नसीब होगी। फिर हमारी एक बहन ने पूछा है, नूह अलैहिस्सलाम का इलाक़ा कौन सा। तो देखिए, नूह अलैहिस्सलाम का इलाक़ा तारीख़ी एतबार से कूफ़ा है और ये जो जूदी पहाड़ है वहाँ आज भी ये जूदी पहाड़ मौजूद है, जहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती सैलाब के बाद अल्लाह ताला ने रोकी थी और ये पानी जब उतरा था फिर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके मानने वाले वहाँ से कश्ती से उतर के फिर आए थे। चाश्त की नमाज का जो सवाल किया गया, जो चाश्त की नमाज हर रोज़ पढ़ी जाती है, सिर्फ़ जुमेरात को नहीं, रोज़ाना ये नमाज़ पढ़ी जा सकती है, ये नफिल नमाज है। और हमारी जो एक बहन ने पूछा, चॉकलेट के अंदर हराम कोई इंग्रेडिएंट्स था। देखिए, अगर आपकी लाइल्मी में आपने खा लिया है तो उसके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करें, आइंदा इसके बारे में ज़्यादा एहतियात करें, इसलिए कि हमारे पेट में जो जाता है उसका असर हमारी दुआओं पर आता है। हदीस में आता है, रुब्ब अशासिन अकबर, बहुत से ऐसे लोग हैं
جو بڑے سفر پر ہیں، پراگندہ حال ہیں، پراگندہ بال ہیں اور لمبے ہاتھ سے دعا کرتے ہیں یا رب یا رب، لیکن ان کی دعا کیسے قبول ہو؟ ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا پہننا حرام۔ تو حرام کاموں، حرام کھانے کی وجہ سے ہماری دعاؤں کی قبولیت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس لیے پوری احتیاط کریں، کوشش کریں ہر چیز میں یہ تحقیق کر کے لائیں کہ یہ حلال ہے یا نہیں۔ پھر آپ نے جو بیٹی کے بارے میں کہا 10 سال کی ہے اور نماز جلدی جلدی پڑھتی ہے، تو یقیناً اب اس کو آپ تاکید کریں، اپنے سامنے اس کو نماز پڑھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کے تمام اذکار جو ہیں جیسے درود شریف ہے، اتحیات ہے، سورت ہے، دعا ہے، یہ صحیح پڑھے، اطمینان سے پڑھے، اس کو مشق کرائیں، تھوڑی پریکٹس کرائیں، تو انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں حق تعالی شان اس کو اچھی طرح نماز پڑھنے والا بنائیں۔ عشاء کی نماز اگر قضا ہوئی ہے تو کتنی رکعت پڑھی جائے گی؟ اگر عشاء کی نماز کو آپ دوسرے دن ظہر کے وقت قضا کر رہی ہیں تو 4 رکعت تو فرض نماز پڑھی جائے گی، اور اس کے ساتھ 3 رکعت وتر، یہ بھی آپ کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ واجب ہے، گویا 7 رکعتیں کم از کم عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہیں۔ نظر لگ جاتی ہے، جس آدمی کی نظر ایسی ہے، بعض لوگوں کی نظر ایسی تیز ہوتی ہے جس کو نظر لگے وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اس پر نظر لگ جاتی ہے، گویا اس کی نظر تیز ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کو دیکھے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بارک اللہ یہ کہتے، انشاءاللہ ان الفاظ کے کہنے سے اس کی نظر کا جو برا اثر ہے، سخت ہے، وہ کام نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے فالج کے لیے فون کیا کہ فالج ان پر ہوا ہے، کوئی آیت ہو۔ حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ حق تعالی شانہ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کسی تیل پر جو آپ مالش کر سکے، ایسے تیل پر سورہ شعراء کی آیت 19ویں پارے میں سورہ شعراء ہے، آدھا پارہ ہو جاتا ہے 19واں، وہاں پر یہ آیت آتی ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جس کا ترجمہ ہے کہ جب تم پکڑتے ہو تو مضبوط پکڑتے ہو۔ تو یہ ہاتھوں کا پکڑنا، پیروں کا زمین کو پکڑنا، یہ سب طاقتیں انشاءاللہ واپس آئے گی۔ 100 مرتبہ پڑھ کے اس تیل پر پڑھ دیں اور مالش کریں، اور ویسے بھی آپ اہدنا الصراط المستقیم والا عمل بھی کریں، 11 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کریں پیروں پر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہاتھوں کی طاقت بھی عطا فرمائے، پیروں میں چلنے کی طاقت بھی عطا فرمائے۔ سورہ شعراء 19ویں پارے میں ہے۔ پھر ہماری ایک بہن نے فون کیا تھا، وہ شوگر کے لیے کوئی دعا چاہ رہی ہے۔ شوگر کے لیے بہت آسان عمل ہے، وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، اور شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں، 15 پارے میں سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں یہ آیت ہے۔ رکوع جو شروع ہوتا ہے اقیم الصلاۃ، اس میں یہ آیت ہے۔ یا دوسرا عمل اسی آیت کا یہ بھی ہے کہ جو بھی چیز کھائیں یا پئیں، پہلے اس پر 11 مرتبہ یہ آیت پڑھ کے دم کریں، اس کے بعد وہ چیز کھائیں پئیں، تو انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ وہ عمل جو دوسرا ہے وہ فجر اور عصر کے بعد پڑھنا ہے، اور یہ ہے کہ ہر کھانے پر مجرب ہے، لوگوں نے آزمایا ہے، ایسے پیشنٹ جن کے بارے میں کہا گیا کہ تمہارا پیر کاٹنا پڑے گا، یہ کاٹنا پڑے گا، اللہ نے اس عمل کی ایسی شفا عطا فرمائی کہ پیر کاٹنے کی بھی ضرورت نہ رہی۔ تو ہر کھانے پر 11 مرتبہ پہلے اس کو دم کریں، اس کے بعد ہی وہ کھانا کھائیں۔ اگر کچھ دن اس کی پابندی کر لیں گے انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ بیٹے کی نافرمانی، گھر سے آتا ہے چلا جاتا ہے، رہتا نہیں ہے گھر میں، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، ان کا خیال نہیں کرتا، حق تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ ماں باپ کے لیے بڑی اذیت ہوتی ہے اس وقت جب اولاد نافرمانی کرتی ہے۔ آپ نماز کے اندر 19ویں پارے کے 5ویں رکوع کے اندر یہ آیت ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہم جب اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی جو پڑھتے ہیں،
اس کے بعد یہ دعا کو بھی آپ معمول بنا لیں، یہ دعا پڑھتی رہیں، اور ویسے دعاؤں میں بھی اس دعا کو آپ ہر وقت مانگتی رہیں، اور اگر کھانے پینے کی چیزوں پہ آپ دم کر سکیں تو اہدنا الصراط المستقیم 11 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ عدت میں کوتاہی کا ذکر کر دیا گیا۔ عدت اللہ کی طرف سے ایک واجب حکم ہے، ضروری ہے، اس لیے اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور عدت کا ایک مقصد ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ اگر وہ عورت حاملہ ہے تو پتہ چل جائے کہ یہ عورت پریگننٹ ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے وفات کی عدت میں کہ بھئی تیرے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو گھر میں رہ، اور ساتھ ہی ساتھ سوگ منا، یعنی تو غم کے حالت میں رہ، غم کا اظہار کر، اس لیے کہ تیرے شریک زندگی کا انتقال ہوا ہے، اس لیے عدت کا ایک مقصد ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا وہ لازم اور ضروری ہے، اس لیے اس کی اطاعت سب سے اہم اور سب سے مقدم ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پہلے یہ بھی بتا دو، نوح علیہ السلام نے جو مصیبتیں پریشانیاں اٹھائی بہت زیادہ تھی۔ لکھا ہے اس صورت کی تاثیر میں، جہاں اور عمل کی تاثیر ہے، آیتوں کی تاثیر ہے، اسی طرح جو شخص کسی دشمن کی وجہ سے پریشان ہو، معاملات اس کے بہت الجھ گئے ہوں، پریشانی ہو، دشمن کا ڈر ہو، خوف ہو، تو وہ شخص اس صورت کو روزانہ پڑھے، انشاءاللہ اس کی جو دشمن کا ڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی شخص ایسے کیسز میں الجھا ہوا ہے، عدالتوں کے، کورٹ کے کیس چل رہے ہیں اس پر، وہ بھی روزانہ اس صورت کو پڑھے تو انشاءاللہ اس کی پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کشتی پہ سوار ہو جائیں، سوار ہو گئے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کے نام سے اس کا چلنا بھی، اللہ کے نام سے اس کا رکنا بھی۔ کشتی میں جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ لوگ اس دعا کو ضرور پڑھیں، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اس کا چلنا بھی اللہ کے نام سے اور اس کا رکنا بھی اللہ کے نام سے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا۔ اب قرآن مجید واقعے کا ایک پہلو نقل کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، ایمان والے سب کشتی میں سوار ہیں، پانی بڑھ رہا ہے۔ دیکھا کہ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ادھر ہے، اس کو بلایا تو اس نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کتنا پانی آئے گا، پہاڑ کو تو ڈوبا نہیں سکتا پانی۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، یہ فلڈ، یہ سیلاب عام نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ لیکن اس نے بات نہیں مانی، ایک زور کی موج آئی اور ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، آخر مغرقین، ڈوبنے والوں میں ہو گیا ان کا بیٹا۔ نوح علیہ السلام اور ماننے والے کشتی میں سوار ہیں، اللہ نے بچا لیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 40 دن تک یہ سیلاب رہا، پھر اس کے بعد یہ پانی کم ہوا اور آخر میں یہ لوگ پھر نیچے اترے ہیں۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی، اے اللہ آپ نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کے اہل والے بچ جائیں گے، فیملی والے، لیکن میرا بیٹا تو مغرقین میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تمہاری فیملی میں سے نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لایا، ایمان لاتا تو آپ کی فیملی میں شامل ہوتا۔ حق تعالیٰ نے پرواہ نہیں کی، چاہے بیٹا ہو چاہے بیوی ہو، اس کو غرق کر دیا گیا۔ حق تعالیٰ شانہ ہمیں ایمان کے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، تمام طرح کی پریشانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔